السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اقصیٰ نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد کشمیر کا پہلا یونیورسل چینل شام ٹی وی نیٹ ورک۔ ناظرین، صحافت دور حاضر کا وہ شعبہ ہے جو معاشرے کی تعلیم اور اصلاح میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آج کے ہمارے مہمان دور حاضر کے نامور ترین صحافی ہیں۔ وہ آزاد کشمیر کی صحافت میں اپنا ایک خاص مقام بھی رکھتے ہیں۔ جی تو ناظرین، آج ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، میرا سب سے پہلا کوشچن تو آپ سے یہ ہے کہ آپ نے یہ جو صحافت کے پیشے کو اپنایا ہے، یہ آپ شوق سے صحافی بنے، سوچ سمجھ کے صحافت کا پیشے کو اپنایا یا کہ حادثاتی طور پر اس پیشے میں آپ آئیں؟ شکریہ آپ کا اور شام ٹی وی کا کہ آپ نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی۔ اصل میں 85-86 سے صحافت نہیں سمجھے، آپ یہ سمجھیں کہ رپورٹنگ سے ہم نے نامہ نگاری سے کام شروع کیا، اور بائی پروفیشن نہیں، ایک شوق کے وجہ سے کہ چلو ہم اپنے جو مسائل ہیں، لوگوں کے جو معاملات ہیں، اس کو کیونکہ ایک اپنی قلم سے اجاگر کریں، اور یہ ایک خدمت تھی، اس وجہ سے اس اپنے پروفیشن کو اپنایا۔ سر، آزاد کشمیر میں آج بھی صحافت ایک ایسا شعبہ نہیں ہے جس سے کہ ہم اپنا گھر بھی ٹھیک سے چلا سکیں، تو میرے خیال سے جب آپ نے اس پیشے کو اپنایا ہوگا تب تو حالات بہت ہی خراب ہوئے ہوں گے، تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں نا، دو چیزیں تھیں۔ ایک تو یہ تھا کہ جس طرح اس وقت 85-86 میں جب ہم نے اس میں شروع کیا تو ہمیں بھی اس میں جانے کا تب موقع ملا کہ ہمارا ایک لوکل اساس، روزنامہ اساس شروع ہوا، تو اس میں ہمیں موقع ملا کہ ہم نے اپنی انٹری ڈالی، وگرنہ اس وقت جو قومی اخبارات تھے چند گنے چنے تھے، جنگ تھی، نوائے وقت تھی، وصاف تھا، اس طرح کی اخبارات تھی، تو اس میں جانا بہت مشکل تھا، بڑی ان کی ٹف جو ہے وہ تھا انٹری وہاں ہونا۔ اب جو بات آپ نے پوچھی کہ اس میں کوئی انکم اس طرح کی نہیں ہے، صحیح بات ہے، کیونکہ جو اخبارات ہیں یہ آپ یہ سمجھیں کہ آزاد کشمیر بالخصوص جو ہے نا، یہ صحافت کے نام پہ ایک بیگار کیمپ ہے، اور ہمارے لکھنے پڑھنے سے جو ہے وہ جو مالکان اخبارات کے وہ تو فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن اس کا ریٹرن جو رپورٹر ہیں، جو صحافی ہیں، جو صحافت کرتے ہیں، ان کو کچھ نہیں جا رہا۔ تو ہم نے کو فل ٹائم اس کو اس لیے بھی نہیں کیا کہ ایک جس طرح آپ نے پوچھا کہ گھر کا چولہا چلانے کے لیے، اس کے لیے اس کے پیرل ہم کام مزدوری جو ہے وہ اپنا رزق کے لیے کوئی اور کرتے رہے۔ اس میں کنٹریکٹر بھی تھا، میں ویسے بیسیکلی اس کنسٹرکشن کی فیلڈ میں بھی تھے، تو اس کو اور اس کو ہم نے غلط ملت نہیں کیا، بلکہ اس کو پروفیشن کو علیحدہ رکھا، اور جو روزگار کا تھا اس کو ہم چلاتے رہے۔ سر، یہ آزاد کشمیر میں لیکن ضلع سرنوتی میں اسپیشلی جو ہمارے صحافی ہیں، ان کو کن بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ زیادہ کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو؟ لیکن دو چیزیں ہوتی ہیں، جو صحافی کو جو اخبار سے بینیفٹ آتا ہے نا، وہ اس کے بزنس سے آتا ہے۔ جو بزنس آپ ان کو ایڈورٹائزمنٹ کے حوالے سے یا باقی کوئی ایونٹس ہوتے ہیں اس کے حوالے سے جو بزنس دیتے ہیں، اس میں سے 40% آپ کو ملتا ہے۔ اب المیہ یہ ہو گیا کہ ہمارا اس سسٹم کو جو ہے وہ مرکز نے یرغمال کر دیا، اور وہ پی آئی ڈی محکمہ بن گیا۔ وہ جو اشتہارات ہیں، جو سرکاری ہیں، جو سیول ہیں، وہ سیول میں تو ہمارا یہاں کیونکہ اس طرح کا کنسیپٹ نہیں ہے، جس طرح باقی اضلاع میں آپ دیکھیں کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے یا کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ اس میں وہ جو ہے وہ صحافیوں کو ملتا ہے۔ ہم یہاں مسائل ہمارے یہ ہیں کہ جو صحافی ہے وہ جس طرح پہلے میں نے آپ کو کہا کہ ایک بیگار کیمپ کر رہے ہیں، اب یہ کیونکہ شوق سے تقریباً سارے کر رہے ہیں، کوئی اس سے کوئی ارننگ کوئی نہیں ہو رہی ہے۔ اب اس کے لیے آزاد جموں و کشمیر نے پریس فاؤنڈیشن بنائی صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے۔ اس میں کرائیٹیریا جو انہوں نے، یہ میرے خیال میں یہ برصغیر میں پہلی جو ہے وہ فلاحی تنظیم جو ہے وہ بنی صحافیوں کے لیے، اس میں کوئی بینیفٹ آپ کو جا رہے ہیں۔ ادروائز اس کے لیے بھی جو اب جو ممبرشپ ہے اس کی کوالیفیکیشن ہے، جو اس طرح کے طریقے ہے، وہ بہت کم لوگ جو ہیں وہ فلفل کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی اپلائی کرنا چاہیے۔ بنیادی طور پہ
ہم یہاں مسائل انہی میں گرے ہوئے ہیں کہ ہمارا کوئی سورس آف انکم اس طرح کا نہیں ہے اور نہ ان کو مالی معاونت مل رہی ہے. یہ سارے پاس سے خرچہ کر کے پاس سے ساری چیز. اب تو کیونکہ انٹرنیٹ کا آ گیا، پہلے فیکس تھی، پھر پہلے اب لیٹسٹ آ گیا کہ آپ کو تھرو اس کے انٹرنیٹ کے ذریعے کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کیونکہ ایک پریس کلب بنا کے ہم اس کو چلا رہے ہیں، لیکن مسائل گمبھیر ہیں، ان کا حل میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ہو سکے. سر کیا سمجھتے ہیں آپ کہ جو ہمارے ایم ایل اے ہیں محمد حسین صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ اس خطے کی ترقی کے لیے کچھ کر پائیں گے؟ دیکھیں نا، جو بھی آدمی جب انتخاب میں جاتا ہے تو اس کی سوچ اور ہوتی ہے، جب حکومت میں چلا جاتا ہے تو اس کے پیرامیٹرز الگ ہو جاتے ہیں. جی. البتہ ان کا ایکسپیرینس اور ان کا جو سوچ و فکر ہے اس کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت ان کو وسائل دے سکی تو یہ معاملات سدنتی کے لیے، وہ کیونکہ حکومت ہے، حکومت کے وہ منسٹر بھی ہیں، تو فائدہ تو لازمی ہونا ہے، ایک فطرتی بات ہے. آپ ماشاء اللہ سے سر رائٹر بھی ہیں، کیا آپ نے کبھی مسئلہ کشمیر کے بارے میں یا کہ اس خطے کی پسماندگی ہے جو اس کے لیے کچھ لکھا ہے؟ جی، ہم وقتاً فوقتاً اس پہ لکھتے ہی رہے، لیکن میں ایک بات جو ہے نا، میں اس سے میں نہیں ایگری کرتا کہ پسماندگی کے لحاظ سے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے جو وسائل ہیں، جس طریقے سے ہمارے پاس جو چیزیں ہیں، ہمارے پاس ایجوکیشن سیکٹر میں آپ چلے جائیں تو 3 بڑے ادارے ہمارے پاس موجود ہیں. کیڈر کالج ہے، دارالعلوم تعلیم القرآن پلندری، یہ دینی جو درسگاہ ہے ہماری، یہ میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر بھر میں اور پاکستان میں بھی گنے چنے اداروں میں ہے. اب یہ سڑک جب ٹوٹی یا یہ اس کو میں پسماندگی نہیں سمجھتا. اور پھر جو پرائیویٹ سیکٹر میں آپ سمجھیں کہ وہ محی الدین یونیورسٹی ہے ہماری، وہ بہت بڑی اچھی، اس نے ایجوکیشن میں بڑا رول دیا ہمارے بچوں کو بھی. تو یہ جو چیزیں ہیں، کیونکہ تاریخ اور تحریک سے ہم وابستہ رہے، ہماری تھوڑی سی صورتحال مختلف رہی. کیونکہ جو لوگ، یہ آپ نے تاریخ پڑھی ہے اگر، تو جو لوگ قربانیاں دیتے ہیں نا وہ نیچے دب جاتے ہیں، اور اس کا صلہ لینے والے جو ہیں نا وہ کیونکہ اور طرز کے لوگ ہوتے ہیں وہ اوپر چلے جاتے ہیں. یہ وہ بنیادی فرق رہا. البتہ میں آج بھی کہتا ہوں کہ الحمدللہ ہم پسماندہ نہیں ہیں، ہم بہتر ہیں اور بہتر کی کوشش میں، کیونکہ جب تک دنیا قائم ہے جستجو تو جاری رہے گی بہتر کے لیے، لیکن پسماندہ نہیں ہے انشاءاللہ. یہ مسئلہ کشمیر کا آخر آپ کا کیا نظریہ ہے کہ مسئلہ کشمیر کا حل کیا ہوگا؟ دیکھیں نا، مسئلہ کشمیر جن سے ہم نے امیدیں لگائی ہیں کہ وہ حل کروا کے دیں گے، وہاں سے ہو نہیں رہا ہے. جی. اب بنیادی یہ ایسی وہ آپ سمجھیں نا کہ جس طرح لسی میں رکنے سے اس میں سے مکھن نہیں نکلتا، یہ مسئلہ ویسے ہی ہے. اور جو زندہ رکھا ہوا ہے یہ خالصتاً کشمیریوں نے رکھا ہوا ہے، اور انہوں نے آج تک اس مسئلے کو زندہ رکھا ہے. اور جب یہ تقسیم پاکستان ہند برصغیر ہوا، اور اس وقت جو علاقے پاکستان کی تحریک پیش ہوئی اور جو جس سٹینس پہ ہم نے آزادی حاصل کی، وہ کیونکہ اس وقت کی ضرورت تھی. کیونکہ وہ جب آپ کی وہ ریاستیں آزاد ہوئی تو اس چارٹر آف جو تھا تقسیم کرنے کا، اس میں آپ کو یہ حق دیا گیا کہ آپ پاکستان کے ساتھ ہلاک کریں یا ہندوستان کے ساتھ ہلاک کریں. تو وہ اس وقت جو پاکستان کے ساتھ جنہوں نے ہلاک کیا، انہوں نے مسلح جدوجہد کی، اس مہاراجے کے خلاف، شخصی حکومت کے خلاف کیا. تو آج جو موجودہ صورتحال میں، اس میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کوئی نیا آپشن لے کے جب تک نہیں آئیں گے اور تھرڈ آپشن اس میں شامل نہیں ہوگا، نہ آپ کوئی بین الاقوامی حمایت حاصل کر سکتے ہیں اور نہ اس کی آزادی کی طرف جا سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کوئی ایسی انہونی بات ہے نہیں. اب یہ کیونکہ 2 بڑی طاقتوں کے درمیان ہیں ہم، اور یہ دونوں طاقتیں نہیں اس کو مانتی، ورنہ ہمارے پاس جو اس کا بہترین آپشن ہے وہ یہی ہے کہ تھرڈ آپشن شامل کر کے لوگوں کو اس تصواب رائے کا حق دیا جائے اور لوگ اپنی مرضی سے فیصلہ کریں کہ ہم کیا چاہتے ہیں. میرا آپ سے ایک اہم سوال یہ ہے کہ آپ کا جو اپنا آفس ہے وہ کچہری چوک میں ہے، تو کچہری چوک جو ہے وہ اکثر مطلب زیادہ ٹریفک کی وجہ سے بند ہی رہتی ہے، تو کیا اس مسئلے کو آپ نے کبھی ارباب اختیار تک پہنچایا ہے؟ جی، بہت مرتبہ.
ڈسکشن بھی ہوئی انتظامیہ سے، جو میٹنگز ہوئی اس میں بھی کہا، تو اصل میں وہاں دو چیزیں ہیں. ایک تو جو ہمارے وکلاء ہیں ان کے دفاتر وہیں ہیں اور وہ سارے تقریباً وہیں اپنی گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں، تو ان کا کوئی ٹائمنگ ہوتے ہیں. اب المیہ یہ ہے کہ وہاں پہ ہمارے پاس کوئی پارکنگ پراپر ایسی ہے نہیں. وہاں پہ جب وہ کچہری اوپر جاتے ہیں تو پیچھے لوگ جو ہے وہ ان پہ پرائیویٹ گاڑیاں جو ہیں وہ کھڑی کر دیتے ہیں، جس وجہ سے جب وہ واپس آتے ہیں تو وہ پھر احتجاجیں نہیں آپ سمجھیں اس کو کہ وہ روڈ میں لگاتے ہیں جس سے رش پیدا ہوتا ہے. اب اس میں حال یہ تھا کہ ہم نے یہ پچھلی مرتبہ یہ کیا تھا کہ اس کو ون وے کروایا تھا. اس ون وے کی وجہ سے یہ سموتھ چلتا رہا، لیکن انتظامیہ اس پہ سٹینڈ نہ کر سکی، انہوں نے وہ ون وے ختم کر دیا. اور آج بھی آپ یہ جو خاص پیک آورز ہوتے ہیں آپ کی اسکول ٹائمنگ یا دوسرے تیسرے، اس میں آپ کو اگر کہیں ٹریول کرنا پڑ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری ٹریفک جام ہوتی ہے. اس کے لیے آج بھی ہم انتظامیہ سے یہی کہتے ہیں کہ اس کو رواں رکھنے کے لیے ایک تو ون وے کیا جائے، دوسرا پارکنگ جو ہے پرائیویٹ سیکٹر میں پارکنگ کا انتظام کیا جائے. جب تک لوگوں کے لیے کوئی سہولت آپ نہیں دیں گے اس وقت تک ایسی صورتحال جو ہے یہ چلتی رہے گی. اس کو بار ہم نے انتظامیہ تک پہنچایا، اور کیونکہ سیٹ اپ جو ہے یہ بنیادی جو پارکنگ یا اس کا انتظام کرنا ہوتا ہے یہ میونسپل کمیٹی جو ہمارا ادارہ ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو وہ کیونکہ وہ اس طرح کی کوئی ایسی چیز سیٹ اپ ہے نہیں ابھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں ہم بھی اس پہ کریں گے، آپ بھی آواز اٹھائیں تو انشاءاللہ اس کو بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں. جی انشاءاللہ. انشاءاللہ. تسنیم صاحب، موجودہ صورتحال میں آپ مہنگائی کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ دیکھیں نا جی، مہنگائی جو ہے نا یہ کیونکہ ایک انٹرنیشنل آپ سمجھے پوری دنیا میں یہ سفر ہو رہے ہیں. تو جب بھی آپ کووڈ کی وجہ سے ہوا، یہ 2 سال سفر ہوا، اور پھر جو انتظامی طور پہ ایک مافیا ہوتی ہے کہ مافیا جو ہے وہ جب بھی ایسا ٹیبل ڈاؤن ہوتا ہے، کہیں کوئی نظام آتا ہے کنٹرول اس پہ نہیں رہتا، تو وہ اس میں بہت ساری مہنگائی جو ہے نا وہ سمجھیں خود ساختہ ہے. بعض چیزیں جو ہیں وہ کیونکہ اب وہ یہ اس میں 3 لوگ انوالو ہوتے ہیں، مینوفیکچرر ہے، ہول سیلر ہے، ریٹیلر ہے، اسٹاکسٹ ہے. اب وہ سارے لوگ پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ چینی والا وہ جو سکینڈل ایک بنا، اور میں وہ دیکھ رہا تھا کسی نے سوشل میڈیا پہ چڑھائی تھی کہ یہ 65-6 میں بھی اسی طرح کا سکینڈل تھا جی کہ چینی سٹاک ہو گئی، مارکیٹ میں مہنگی ہو گئی. اور دوسری جو بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ملک ہے نا جہاں ترقی یافتہ ملک، وہاں جو چیز مہنگی ہوتی ہے نا لوگ اس کا استعمال کم کرتے ہیں. یہ کیونکہ معیشت کا بھی اصول ہے کہ جب یہ لوگ مارکیٹ میں چیز کو دبا کے رکھتے ہیں اور اس کی مانگ بڑھتی ہے تو پھر اس کی مرضی کی قیمت لیتے ہیں. وہ جہاں حکومت کی نااہلی ہے اس کا کنٹرول نہیں ہے، وہاں ہم لوگوں کا بھی اس مہنگائی کرنے میں پورا رول ہے کہ ہم جس دن چیز مہنگی ہو جائے، اگر ہماری کلو ضرورت تھی تو ہم 4 کلو لے جائیں گے کہ جی کیا پتہ کل ملے گی یا نہیں ملے گی. اس وجہ سے یہ بنیادی جو چیزیں ہیں نا اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیونکہ پورا دنیا کا یہ معاملہ تھا، اس میں ہم بھی سفر کر رہے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کوئی بہتری لائے گا. اور دوسری جو بڑی چیز ہے آپ دیکھیں نا کہ مہنگائی ہو گئی لیکن اس طریقے سے وسائل بھی لوگوں کے پاس آئے. مطلب اس لحاظ سے آج سے 20 سال پہلے کی آپ بات کریں تو 20 سال پہلے پرائسز نیچے تھی لیکن لوگوں کا سورس آف انکم یا اس کی موبلائزیشن بھی اس طرح کی نہیں تھی. پیسے سر، موجودہ دور میں صحافت ایک بہت ہی اہم شعبہ ہے، تو اس لحاظ سے اس خطے کی پسماندگی کے لیے ہمارے صحافیوں نے کیا اقدامات سر انجام دیے؟ دیکھیں نا جی، وقتاً فوقتاً جو بھی ساتھی تھے وہ اپنی استطاعت کے مطابق اس کے بارے میں لکھتے ہی رہے، حکومت تک اپنی بات. اصل جو چیز آ گئی نا اس میں بھی میں آپ سے ایک عرض کروں نا کہ جس طرح باقی شعبوں میں آپ دیکھیں نا انعطاف ہو گیا، قیت و رجالی ہے، اس طرح اس میں بھی اچھے برے کی ایک آ گئی، لوگ شامل ہو گئے نا.
اب بعض لوگ جو ہے نا، ایک تو میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی کہ ایک وقت تھا کہ آپ کو نمائندگی لینے کے لیے یا رپورٹر بننے کے لیے بڑے بڑے اس ایک مراحل سے گزرنا پڑتا تھا. جب سے یہ آپ سمجھیں گے یہ بہت زیادہ لوکل اخبارات ہو گئے اور اپروچ لوگوں کی زیادہ ہو گئی، اس لحاظ سے وہ کوئی کرائٹیریا نہیں رہا. آپ وہ سمجھیں آپ کہ وہ ایک سیل لگی ہوئی تھی، وہ ایک آپ کو اس میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ میں نے ایک کالم پڑھا، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ کوئی صحافی شہر سے گیا، اس نے جانا تھا گاؤں میں، تو وہ ٹانگے پہ اس وقت سفر ہوتا تھا، تو وہ ٹانگے والے پہ کے ساتھ بیٹھا، تو اس نے اس کو ریکویسٹ کی کہ میں فلاں اخبار کا رپورٹر ہوں تو مجھے کوئی اس میں اسپیشل ڈسکاؤنٹ دیا جائے. تو وہ ٹانگا بانڈ جو تھا اس نے جیب میں سے ایک کارڈ نکالا، تو اس نے کہا میں بیورو چیف ہوں روزنامہ گڑبڑ کا، تو اس لیے میں تمہیں کوئی رعایت نہیں دے سکتا، میں خود اس پروفیشن سے. ایسی صورتحال جب ہو جائے گی تو پھر تھوڑی مشکلات ہوتی ہی ہیں، لیکن جو لوگ پروفیشنل ہیں جو اس کو بطور پیشہ کرتے ہیں وہ آج بھی اپنا دامن بھی انہوں نے صاف رکھا ہوا ہے، جو حالات و واقعات ہیں اس پہ وہ لکھتے بھی ہیں، مسائل کی نشاندہی بھی کرتے ہیں. جی بالکل. تسنیم صاحب، جیسا کہ ہم سنتے ہیں کہ پاکستان میں ہر شعبے میں رشوت خوری کا نظام چل رہا ہے، رشوت لی جا رہی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ صحافی بھی رشوت لے رہے ہیں؟ آپ دیکھیں نا، جب یہ ماحول سارا ایسا ہوگا تو صحافی کو فرشتہ تو ہے نہیں. جی. ہاں، رشوت تو نہیں دے رہا، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ بہت سارے لوگ ایسے پیڈ ہوتے ہیں کسی اس پہ کہ جو لوگوں کے مسائل کے حوالے سے یا لوگوں سے کے لیے کام کرتے ہیں. وہ ایسی ہر شعبے میں موجود ہیں، زیادہ نہیں ہیں لیکن کچھ تعداد میں ہوتے ہی ہیں. آپ کے خیال میں ایک جو بہترین صحافی ہوتا ہے اس کی کیا خصوصیات ہونے چاہیے؟ آپ کا کیا ویژن ہے؟ دیکھیں نا جی، ایک تو جو سلوگن ہے نا جی کہ آزاد صحافت ہونی چاہیے، تو میں اس میں یہ کہتا ہوں کہ آزاد صحافت کے ساتھ ذمہ دار صحافت بھی ہونی چاہیے. اور آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ جو خبر، کیونکہ آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ آپ سوشل میڈیا پہ ہیں، الیکٹرانک میڈیا سے تعلق ہے، لیکن پرنٹ میڈیا کا جو ہے وہ اپنا ایک اس کا مقام ہے. وہ کیونکہ وہ آپ 10 سال 20 سال 50 سال بعد بھی اگر وہ آپ کے پاس ریکارڈ ہے وہ پڑھیں گے تو وہ آپ کو تازہ محسوس ہوگا. اس کے لیے پرنٹ میڈیا کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایسی خبر جس کی آپ کے پاس پوری معلومات نہ ہو اور وہ پورے طریقے سے آپ ذمہ داری سے اس کی فیس نہ کر سکیں، ایسی خبر شائع نہیں ہونی چاہیے جس سے دوسرے کی تذلیل ہو جائے لیکن اس میں حقیقت نہ ہو. وہ کیونکہ اس کی ریمیڈی کوئی نہیں ہوتی ہے. اب میں آج اگر آپ کے خلاف لکھ کے تو کل اس کی تردید کروں تو وہ چیز نہیں ہے. جو پڑھنے والا پڑھ گیا وہ کل تردید پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ذمہ دار صحافی کی ذمہ داری ہے، اور آزاد صحافت بھی یہی ہے کہ جو آپ کے پاس معلومات ہوں، جو آپ کا سورس ہو، اس کی پوری معلومات جو ہے درست ہونی چاہیے اور کسی کی خواہ مخواہ پگڑی نہیں اچھالنی چاہیے. اور یہ ضابطہ اخلاق میں بھی ہمارے میں شامل ہے. آپ کے خیال میں آپ زیادہ تر کن عنوان پہ لکھتے ہیں؟ جو آپ رائٹر ہیں تو زیادہ کن عنوان پہ لکھتے ہیں اور زیادہ کس رائٹر کو آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں؟ لیکن اس میں کوئی ایسا تو اسپیسیفکلی کوئی ایک موضوع نہیں ہے، کیونکہ روزمرہ کے معمولات میں سے جو چیز ہمیں اٹریکٹ کرے یا جس چیز سے کوئی نقصان ہوتا ہو اس پہ لکھتے ہیں. خبر بھی لکھتے ہیں، کالم بھی وقتاً اس میں لکھ دیتے ہیں. تو جو لکھنے والے ہیں، کالمسٹ ہیں جو اخبار میں لکھنے والے ہیں، ہمارے جاوید ہاشمی ہیں، شہزاد راٹھور ہیں، عطاء اللہ قاسمی ہیں، چودھری جاوید ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ایک تو ہوتا ہے نا، ایک آپ لکھتے ہیں اور ایک لکھ کے آپ جو خامی جس کی نشاندہی کرتے ہیں اس کی درستگی کی تجویز بھی دیتے ہیں. یہ وہ ذمہ داری ہوتی ہے جو بنیادی ہوتی ہے کہ یہ اگر یہ یہاں سے غلط ہے تو اس کو صحیح کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ وہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جس پہ میں سمجھتا ہوں ہم لکھتے بھی ہیں اور انشاءاللہ اپنی بساط کے مطابق لکھتے بھی رہیں گے. سر، آپ جانتے ہیں کہ تنویر آزاد کشمیر میں اپنی خاص پہچان رکھتا ہے،
لیکن یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج تک یہاں کسی چھوٹے بڑے چینل کا کوئی دفتر نہیں ہے. آخر کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہونا چاہیے یہ سب. ٹھیک ہے نا. دو چیزیں میں جو سمجھا ہوں نا کہ آپ کے جو پرائیویٹ چینلز ہیں نا جی وہ بیس کرتے ہیں بزنس پہ. اب ہمارا جو ریجن ہے ہمیں وہ پونچھ ٹریٹ کرتے ہیں اور ہمارا راولہ کوٹ سے سمجھیں وہ سارے جتنے یہ پرائیویٹ چینلز ہیں نا قومی چینلز وہ وہاں سے چلتے ہیں. وہ پھر کوٹلی میں ان کا سین. یہاں ہمارا اس طریقے سے اس طرز سے کوئی ایسا بزنس یا کوئی ایسی چیز اٹریکشن ان کے لیے نہیں ہے جس وجہ سے وہ یہاں قائم نہیں کر سکے. البتہ جو آپ نے جس طرح شام ٹی وی نے جے کے ٹی وی نے عبدالرحمان نے جس طرح یہ کوشش کی ہے اسی طرح دوست باقی بھی کر رہے ہیں تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کمی جو ہے وہ قومی چینلز کی ہم اس سے پوری کر سکیں گے. البتہ اس کے لیے ہم جو چینلز ہیں ان میں سے کسی ایک سے یہ گزارش بھی کریں گے اس کے حوالے سے کہ ہمیں بھی اس میں نمائندگی دی جائے کیونکہ ہمارا بڑے سے بڑا ایونٹ بھی ہو تو وہ ایک پٹی کی صورت میں چلتا ہے. کوئی اس طرح کی کوریج نہیں ہے. اور بنیادی طور پہ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ ہمارا خطہ جو ہے یہ تاریخی حیثیت سے اور جو اس کا مقام ہے جو اس کی جغرافیائی حیثیت ہے اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ یہ پاکستان اسلام آباد سے آپ کے 2 گھنٹے کی ڈرائیو پہ ہے اور یہاں پہ بہت سارے ایسے سپاٹس ہیں. اور پھر سب سے بڑی چیز جو ہے کہ وہ اس خطے کی آزادی کے لیے جو جدوجہد کی گئی اور جو بنیاد رکھی گئی وہ اسی مرکز سے رکھی گئی. یہ ہمارے لیے بڑا اعزاز ہے اور ہم اسی کو لے کے چل رہے ہیں. پاکستان میں جو عورتیں ہیں ان کے لیے صحافت بہت مشکل ہے. آخر کیوں؟ آپ کا کیا نظریہ ہے؟ نہیں میں نہیں سمجھتا. آج تو بہت سارے ایسی خواتین ہیں جو بہت سارے چینلز میں بھی کام کرتی ہیں بہت ساری رپورٹنگ بھی کرتی ہیں. تو ویسے کیونکہ ہمارا جو معاشرہ ہے یا جس طرح کی ہماری سوچ و فکر ہے اس میں مشکل تھوڑی بہت ہے اور آنے والے وقتوں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آسانی ہو جائے گی. آپ آج بھی ہماری بیٹیاں ہیں ہماری بچیاں ہیں وہ اس میں پروفیشن میں جا رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان کو کوئی مشکلات یہاں تو پیش نہیں آتی. اور اسی طرح پاکستان میں بھی کوئی اچھے برے کی تو وہ ہر معاشرے میں ہر جگہ پہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے لیکن اتنی نہیں ہے جتنا اس کو پیش کیا جاتا ہے خواتین کے حوالے سے کہ جن کو بہت کارنر کر دیا گیا. بہت شکریہ رسید صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا. اپنے سننے والوں کو کیا پیغام دیں گے؟ جی آپ اس چینل سے منسلک رہیں تو یہ کیونکہ اصلاحی تعمیراتی اور فلاحی کاموں میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں زیادہ اہم رہے گا. تو اپنی ذمہ داریاں سارے لوگ ایک شہری کی حیثیت سے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک کلچر جو ہمارے ڈیولپ ہو گیا اس کو ہم نے مل کے کہ خود انحصاری کی طرف جانے کے لیے ہم سب کو مل کے کام کرنا ہوگا تاکہ آنے والے وقتوں میں کیونکہ جس طرح آپ نے مہنگائی کی بات کی آنے والا وقت زیادہ مشکل ہوگا. آپ ہمارا جو ایریا تھا اس میں جس طریقے سے ہماری پہلے معاملات چلتے تھے وہ ضروریات پوری ہوتی تھی وہ ہم نے چھوڑ دیا. ہمیں اور بالخصوص بیکاری کو جو اس کو ختم کرنا ہے. خود انحصاری کی طرف جانے کے لیے چھوٹے موٹے کام کرنے چاہیے. کچن گارڈننگ خواتین سے کہتا ہوں کہ وہ اپنی ضرورت کی چیزیں اپنے گھر کے ارد گرد کیونکہ ہمارا کوئی ایسا گھر نہیں ہے جس کے پاس 2-4 کنال جگہ نہ ہو. اب اس پہ جب آپ کنسنٹریٹ کریں گے تو آنے والے وقتوں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایک بزرگ تھے وہ کہتے تھے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کی جیب میں پیسے ہوں گے آپ کو چیز نہیں ملے گی. اور گزشتہ دنوں میں نے لوگوں کو پیسے اٹھائے دیکھا آٹا نہیں مل رہا تھا. اب وہ ایسی صورتحال ہے کہ آنے والے وقت میں ممکنہ زیادہ مشکلات ہو جائیں. اس لیے ہمیں اپنی توجہ جو ہے اپنی اس سسٹم پہ بھی دینی چاہیے اور باقی معاملات پہ بھی بیکاری سے ہمیں بچنا چاہیے. آپ کا بہت شکریہ. آپ نے مدعو کیا ہماری بات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائی. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیاں عطا کرے اور آپ بطور اچھی پروفیشن اپنی خدمات سر انجام دیں. شکریہ.
جی تو ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود تھے سردار تسنیم احمد صاحب. آپ نے ان کو سنا، ان کے خیالات کو جانا. جلد ہی ایک نئے پروگرام کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اپنی میزبان احسان نصیر کو اللہ نگہبان.